السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، عورتیں اعتکاف کیسے کریں، عورتوں کے اعتکاف کی کیا شرائط ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں نیت کیسے کرے گی اور طریقہ کیا ہے، اور کچھ ضروری مسائل ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اور پھر یہ ویڈیو خاص ان عورتوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسنون اعتکاف کی نیت رکھتی ہیں۔ وہ تمام خواتین یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ سنیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی مسنون اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اس اعتکاف کے کرنے پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے کتب احادیث میں بہت ساری احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرہ میں مسنون اعتکاف کرے گا تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو خوش نصیب شخص رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسنون اعتکاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل کے ساتھ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہ فضیلت و برکات صرف مرد حضرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو خوش نصیب عورت رمضان کے آخری عشرہ میں مسنون اعتکاف کرے گی تو اس کو بھی یہ فضیلت اور برکت اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے مختصر اور جامع مسنون اعتکاف کی فضیلت اور برکت اور اجر و ثواب۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ عورتوں کے مسنون اعتکاف کرنے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کام کرے کہ اپنے شوہر سے مسنون اعتکاف کرنے کے لیے اس سے اجازت چاہے، یعنی وہ اعتکاف کرنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت مانگے۔ اگر تو اس کا شوہر اس کو اجازت دے دے تو پھر تو وہ مسنون اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر اس کو اجازت نہیں دیتا تو اعتکاف نہ کرے۔ البتہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرے گی تو وہ بجائے اجر و ثواب کے الٹا گناہ گار ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت پاک ہو، یعنی حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ عورت کے لیے مسنون اعتکاف کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ حیض و نفاس میں جب عورت ہوگی تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گی، جبکہ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر روزہ نہیں رکھو گے تو آپ کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت رمضان کے آخری عشرہ میں مسنون اعتکاف کی نیت کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ مسنون اعتکاف کے لیے روزوں کا ہونا شرط ہے۔ اگر مسنون اعتکاف کے اندر روزہ نہ رکھا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ البتہ اگر بغیر روزے کے نفل اعتکاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے مسنون اعتکاف میں روزہ توڑا یا خود بخود ٹوٹ گیا تو اس روزے کے ٹوٹنے سے اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ روزہ کے ٹوٹ جانے سے بھی آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جو خواتین اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں وہ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ کہیں ان کے مخصوص ایام آخری عشرہ میں شروع تو نہیں ہو رہے۔ اگر کوئی خواتین ایسی ہیں کہ ان کے مخصوص ایام آخری عشرہ میں شروع ہونے والے ہیں تو پھر وہ اعتکاف نہ کرے، کیونکہ اگر کسی کے مخصوص ایام شروع ہونے والے ہیں تو پھر ان کا مسنون اعتکاف میں روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، تو جب روزہ نہیں ہوگا تو مسنون اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ اس صورت میں پھر بعد میں اس مسنون اعتکاف کی قضا ان کے ذمے لازمی ہے، اس کا قضا کرنا ضروری ہوگا ان کے لیے۔ اس لیے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ کہیں ان کے مخصوص ایام آخری عشرہ میں شروع تو نہیں ہو رہے۔ اگر ان کے مخصوص ایام شروع ہو رہے ہیں تو پھر اعتکاف نہ کرے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اعتکاف کرنے کے لیے بالغ ہونا یا شادی شدہ ہونا یہ ضروری ہے؟
کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بالغ یا بغیر شادی شدہ یہ نہیں بیٹھ سکتے، یعنی کنواری لڑکی یا نابالغہ عورت وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ تو یہ تصور درست نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ اگر کوئی کنواری لڑکی رمضان کے آخری عشرہ میں مسنون اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اعتکاف کرنا بالکل درست ہے، اعتکاف کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اگر نابالغ لڑکی ہے، سمجھدار ہے، تمیز والی ہے اور اس میں شعور بھی ہے تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکی ناپاکی کا اس کو علم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب اس اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ عورت اپنی بیت مسجد میں داخل ہو جائے اور پھر رمضان کے آخری عشرہ کے مسنون اعتکاف کی نیت کر لے۔ اب بیت مسجد کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ وہ عورت گھر کے کسی خاص کمرے میں جہاں نماز پڑھتی ہے، تو جس جگہ پہ اس نے اپنی نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے تو وہ اس جگہ کو ہی بیت مسجد کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس نے گھر کے اندر نماز کی کوئی جگہ خاص متعین نہیں کی ہوئی، یعنی کبھی کہاں کبھی کسی کمرے میں کبھی کسی کمرے میں نماز پڑھتی ہیں، تو اب وہ کسی خاص کمرے کو متعین کر لے یا کسی جگہ کو متعین کر کے اور یہ کہے کہ یہ میری مسجد ہے، میں یہاں پہ اپنی نماز پڑھا کروں گی، تو اب وہ اس جگہ کو متعین کر کے اپنی جگہ بنا کر وہاں بیٹھ جائے۔ اب یہ تو تھا مسئلہ کہ گھر میں عورت کو کس جگہ پہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ عورت اعتکاف کے دوران گھر میں کیا کیا کام کر سکتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، عورتوں کے لیے مسنون اعتکاف کے دوران گھر کے کوئی بھی کام ہے، مثلا جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، کھانا وغیرہ بنانا، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ بغیر شرعی عذر کے اپنی بیت مسجد یعنی جو جگہ خاص متعین کی ہوئی ہے اعتکاف کے لیے وہاں سے نکلنا، اگر آپ وہاں سے بھول کر بھی نکل گئی تو آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر شرعی عذر ہے تو پھر تو آدمی نکل سکتا ہے، لیکن اگر بغیر شرعی عذر کے بھول کر بھی نکل گئی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب شرعی عذر سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے آپ نے واش روم جانا ہے، یا اسی طرح آپ نے وضو کرنے کے لیے جانا ہے، یا پھر غسل کی ضرورت پیش آ گئی، تو یہ شرعی عذر ہیں، اس کی وجہ سے آپ بیت مسجد یعنی باہر نکل سکتی ہیں اعتکاف کی جگہ سے۔ لیکن گھر کے کام کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے آپ بالکل بھی اپنی مسجد سے نہیں نکل سکتی۔ اگر آپ نکل گئی تو آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اگر وہ کام جو آپ وہاں اپنی جگہ پہ بیٹھی کر سکتی ہیں، مثلا سبزی کاٹنا، افطاری کے لیے فروٹ وغیرہ کاٹنا، یا بچوں کے کپڑے پریس کرنا، یہ کام آپ اپنی اسی جگہ اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ کر سکتی ہیں، ان کا کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی عورت اعتکاف میں ہے تو وہ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی دوسری جگہ افطاری کے لیے جاتی ہے، یعنی افطاری کے لیے دسترخوان کسی دوسری کمرے میں لگا ہوا ہے، تو اب وہ عورت افطاری کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تو اب اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مسنون اعتکاف کرنے والی عورت کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی متعینہ جگہ سے اٹھ کر کسی دوسرے کمرے میں کسی کام کے لیے بھی جائے۔ ہاں البتہ اگر اس کے گھر والے، اس کی فیملی والے اس کی متعینہ جگہ اعتکاف والی جگہ پہ آ کر افطاری کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے پھر اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ سمجھیے کہ اعتکاف کی نیت کیسے کرنی ہے۔ دیکھیے، نیت جو ہے وہ اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اپنی اس متعین کردہ خاص جگہ میں داخل ہو جائیں۔ آپ وہاں جا کر
اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ یا الہ العالمین، میں رمضان کے آخری عشرہ کے مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں یا نیت کرتا ہوں، بس یہی نیت ہے، لہذا دل کا ارادہ ہی اصل نیت ہے۔ سے بھی نیت کر لے کہ میں آخری عشرہ کے مسنون اعتکاف کی نیت کر رہی ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے، نیت ہو جائے گی، درست ہے۔ جب آپ اپنی اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ گئی ہیں تو پھر بغیر شرعی عذر کے آپ اپنی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر آپ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی اس جگہ سے نکلو گی تو آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو معزز خواتین، یہ چند ضروری مسائل تھے جو آپ کے اعتکاف کے حوالے سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔